اس کا ایک نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے. کیا نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ ہیومر مشکل بات کو آسان بنا دیتا ہے. جو بات آپ سیریسلی نہیں کہہ سکتے طنز سے کہہ دیتے ہیں، آپ وہی بات جوک میں کہہ دیتے ہیں جو آپ سیریسلی نہیں کہہ سکتے. تو ہیومر از بی کیئرفل وین امپلائنگ ہیومر ود ان اے میسج میں ہیومر استعمال کرتے ہوئے کیئر کرنی چاہیے. ہیومر مشکل باتیں کہہ جاتا ہے، ہیومر مشکل کام کروا جاتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ہیومر استعمال کریں ہمیشہ یاد رکھیے کہ انکریز کرتا ہے ٹینشن کو، ٹھیک ہے، گین کرتا ہے ایکسیپٹنس کو، ہیومن ٹچ دیتا ہے، آپ کی بات ہیومن ٹچ دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ بعض اوقات آپ کی اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کر کے مین پوائنٹ سے ہٹا بھی دیتا ہے. یہ بعض اوقات کلچر اور موڈ کو بھی بیڈلی امپیکٹ کرتا ہے. تو اس کے بڑی سیریسنس ہو سکتی ہے، بڑے سیریس امپیکٹس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ہیومر از اے جسٹ لائک اے ٹو ایج سارڈ مینز از اے سارڈ ود اے ٹو ایج، یعنی ایک دو دھاری تلوار ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک طرف سے یوز کرتے ہوئے دوسری طرف سے کٹ نہ لگ جائے. کہ ہیومر آپ کی بات کو آسان کرتا ہے، انٹرسٹنگ بناتا ہے، لیکن لیٹر آن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہیومر بعض اوقات جو ہے وہ باتوں کو آسان تو کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ پر بھی بعض اوقات سوال اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آگے آ گیا بچوں پرسویشن. تو میرے پاس 3 منٹس، آئی ہوپ کہ اس کے اندر میں اس کو کروا جاؤں گا. پرسویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نقطے کو بالکل مت چھوڑیں، آپ پرٹیکولرلی اپنی بات کو ایڈریس کریں، پرسیو کریں اپنے پوائنٹ کو. اور آپ کی کمیونیکیشن میں یہ آرٹ ہونا چاہیے کہ جتنی مرضی سینسٹیو سچویشن ہو، ریئیکشن ہو، اس کے باوجود بھی جو نقطۂ نظر بیان کرنا ہے اس کو بیان کرنے کا آرٹ آپ کو آنا چاہیے. اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر ایک تو آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. گیٹ سگنل بائی کانٹینیوس فیڈ بیک. چونکہ آپ بات کر رہے ہیں، بات دوسرے کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے، ریجیکٹیبل ہو سکتی ہے دوسرے کی طرف سے، اگریسو ہو سکتا ہے دوسرا. لہٰذا کانسٹنٹلی سیکنگ فار فیڈ بیک، ریسیونگ فیڈ بیک، کہ آپ کی بات جو ہے سگنل لیتے رہیں کہ آپ کی بات جاری. ٹیکٹ ہونا چاہیے کہ بعض کا دوسرا ایسی پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ایکول ہیں ہی نہیں. جیسے کسٹمر از آلویز رائٹ، تو آپ کسٹمر کو یہ نہیں کہہ سکتے سر یو آر رانگ، سر یو آر ناٹ کریکٹ، سر یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ رائٹ. ایسے نہیں ہوتا. کہنا پڑتا ہے کہ ہم یوں بھی تو سوچ سکتے ہیں. There is another way to think it. There is another matter to go for that. کسی اور میٹر پہ ہم بات کر سکتے ہیں. Let discuss in another way. کسی اور طریقے سے بات کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ لسن. بولنے سے زیادہ سننا اہم ہے. بعض اوقات اسپوکن کمیونیکیشن از اے ٹرک ٹو لسن ایز ویل ایز اسپیک. ٹھیک ہے. ان ریٹن کمیونیکیشن اٹ از ریڈ ایز ویل ایز رائٹ. جب آپ بولتے ہیں تو سننا عمل ہے جس سے معلومات آتی ہے اور آپ کے پاس مزید پوائنٹس آتے ہیں. اور جب آپ لکھتے ہیں تو پڑھنا. تو یہ دونوں چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بولنے کے لیے سننا ضروری ہے اور لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. بوتھ آر ریلیٹڈ سائڈ بائی سائڈ، ایج بائی ایج. کلیئر بچوں؟ یہاں پہ آ کے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ کور ہو جاتا ہے آپ کے اس ٹاپک کا. اب یہ جو سیکنڈ لینتھیسٹ ٹاپک شروع ہوا ہے آپ کے اس چیپٹر کا، چیپٹر نمبر 2 کا، ہم اس کی آلموسٹ لاسٹ ایج پہ پہنچ گئے ہیں. اور ہم اب جو ہے اپنا جو کل کا لیکچر ہوگا اس کو ہم جو ہے سٹارٹ کر سکیں گے فرام دس از ڈن ناؤ. یہ جو پلاننگ فیز ہے ختم ہو گیا، سٹائل بھی آ گیا، تو پہلا حصہ بھی ڈن ہو گیا.
ٹھیک ہے جی، 1 بھی ڈن ہو گیا، 2 بھی آئی ڈن ہو گیا. کل ہم تیسرے پہ بات کریں گے سلیکشن آف میڈیا اینڈ چینل. کل کا لیکچر سیم ٹائم پہ ہوگا. ٹائم از 10:15 ٹو دیٹ از 11. ٹھیک ہے، کل سنڈے ہے لیکن یاد رہے کہ کل لیکچر ہونا ہے. کلیئر بچوں؟ آج کے لیکچر کی انڈرسٹینڈنگ کو اگر ہم ریٹ کرتے ہیں 1 سے لے کے 100% تک تو آپ کہاں فال کریں گے؟ شاباش جی. 98% سے آلموسٹ 100%, 99%, 99%. So your percentages are improving and with the passage of time you are learning more. ٹھیک ہے جی. So see you inshallah tomorrow. Thank you very much for your joining. اللہ حافظ.